جب آپ کسی انسان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس شخص کا انتظار کرو جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، جسے آپ رو کر تڑپ کر ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس کو جاننے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس من پسند شخص کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے؟ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تک پہنچنے کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو کچھ اشارے کسی کتاب، حوالے یا کسی ویڈیو کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ کوئی ایسی پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی آیت اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے آپ ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، اور انہی نشانیوں کا ذکر آج میں اس ویڈیو میں کروں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان جب ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل دن بھی ایک دن گزر جائیں گے اور پھر واپس بھی نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور جب درد بھری آواز سے تم نے اللہ کو یاد کیا تھا اور بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشات کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، اس کے بدلے غم کہاں کہاں تم لے گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تم نے کیسے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور شخص کو مانگا تھا، تم کیسے اللہ سے رو کر دعائیں کرتے ہو اور اس شخص کا ساتھ مانگتے ہو۔ یاد رکھنا کہ جس اللہ نے تمہارے دل میں اس انسان کی محبت ڈالی ہے نا، وہی اللہ تمہیں اس انسان کو ایک دن ضرور ملوائے گا۔ بس اللہ کی رحمت کبھی نہ چھوڑنا، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اپنی دعاؤں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھول جاؤ گے، تمہارے زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والے کے نام تک بھول جاؤ گے، مگر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے لفظ اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، نہیں بھولے گا ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین رکھو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیفیں دینے والے بھول جائیں گے، مگر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا انہی کو ہے جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی طرف ایک بار آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ کسی کا صبر یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو کہ جب کوئی چیز، کوئی من چاہی چیز یا کوئی من چاہا شخص اللہ تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم سے چھین نہیں سکتی، دنیا کا کوئی انسان اس شخص کو تم سے دور نہیں کر سکتا جو رب نے تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے میں دینا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھنا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری قسمت بدل کے تمہاری قسمتوں میں ان چیزوں کو بھی لکھنے پر قادر ہے جو تمہاری قسمت میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اور پتہ ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم دعائیں لینے والے بن جاتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو جاتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دکھ کے ساتھ ملا لیتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتے ہو،
تب تم ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو، اور جب تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوتے ہو نا، تو رب تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو، اپنی من چاہی چیزوں کو دعاؤں میں مانگتے رہو۔ اگر آج دعا قبول نہیں ہو رہی تو کل ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے ان اشاروں کو سمجھو، ان نشانیوں کو سمجھو اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ اور یاد رکھو، جس کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے، وہ بندہ ایسے ایسے طریقوں سے آپ کے پاس پہنچے گا، ایسے ایسے وسیلے اللہ آپ کے لیے بنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد پکڑ کر تو دیکھیں۔ اگر آپ روحانی طریقے سے کسی کو پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب کی حدود سے آگے نہیں نکلتے اور اپنی دعاؤں میں اس شخص کو مانگتے ہیں، تو اللہ آپ کی ان طریقوں سے مدد فرمائے گا کہ وہ شخص خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہو، ناامیدی کے باوجود امید کی روشنی بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس کام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ بھی آپ سے لیا گیا ہے یا جس کے انتظار میں ہے، تو یقیناً اللہ اسے بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ نشانی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ تمہارے دل میں بار بار انہی چیزوں کا خیال آنا کہ میرے اللہ نے میری یہ من پسند چیز کیوں چھین لی، لیکن تم اس سے دوری کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکتے ہو۔ جب چاہ کر بھی تم اس چیز کو خود سے الگ نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کن چیزوں کے لیے دعائیں جاری رکھو، اس چیز کو دعاؤں سے حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ عنقریب تمہیں تمہارا اللہ اتنا نواز دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے ایک نئی امید دلاتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی۔ بس اس بات پر یقین رکھو کہ مجھے جس چیز کی خواہش ہے، ہر وہ چیز جو تم سے چھین گئی، ہر وہ خواہش جو تمہارے دل سے لوگوں نے چھین لی، ہر وہ انسان جو تمہارا من چاہا تھا لوگوں نے دور کر دیا یا حالات نے اسے تم سے دور کر دیا۔ جب تم دعائیں مسلسل جاری رکھتے ہو، اپنے آنسوں سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو اور اپنے اللہ سے کہتے ہو کہ اے میرے رب، کہ جب تک وہ مجھے عطا نہ کرے میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا، تو میرا رب ایسے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اللہ کے اشاروں کو سمجھو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ وہ واقف ہے تمہارے دل کی ہر ایک تڑپ سے، وہ تمہارا انتظار کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ بند دروازے کھول دیے جائیں گے، راستے بن جائیں گے، تمہیں وہ سب ملے گا جس کی خواہش تم دل میں لیے بیٹھے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اور جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے اپنے دل کا حال اسے، تو بے چین نہ ہو۔ اللہ جلد مدد بھیجے گا اور سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔